इकबाल साहब, और एक मसला है कि ये जो डोनेशन के लिए लोग घर घर जाते हैं रिसेप्ट बुक लेके या कोई और चीज़ लेके या फिर कोई सर्टिफिकेट बना लेते, वो जाते हैं घरों में, वो कलेक्शन डोनेशन करते हैं, लेकिन कहीं लोग शक करते हैं कि ये फिर पैसा कलेक्ट करते हैं, बाद में कमीशन अपना लेते हैं, या फिर अगर उन्होंने 10,000 दिन का कलेक्ट किया तो वो 5,000 देते हैं, बाकी पेमेंट वो तो अपने पास रखते हैं। तो इसके हवाले से आपका क्या मद्देनज़र है, क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वाकई ये एक बहुत बड़ा मसला है। अक्सर जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो बाहर निकल ही नहीं पाते। अब अगर कोई उनके लिए कोई निकलता है तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। इसलिए यतीम फाउंडेशन का ये नारा है कि नो स्ट्रिक्ट कलेक्शन। हम इस बात पे बिल्कुल यकीन रखते हैं, तंजीम इस बारे में बिल्कुल नहीं यकीन रखती है कि स्ट्रिक्ट कलेक्शन की जाए। हाँ, अब इतना मसला है कि अगर कहीं मुकामी अफराद या किसी गाँव में कोई मसला है खड़ा है तो जो वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको चाहिए कि पहले तो खुद इसकी मदद करें। अगर नहीं तो ऐसी जो हमारी जैसी तंजीमें हैं बरादरी, उनसे साथ रब्ता कायम करके ऐसे मसाइल का हल निकाला। तो स्ट्रिक्ट कलेक्शन घर घर घूमना या ऐसे, तो वाकई ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसमें काफ़ी सारे मसाइल दरकार होते हैं। हाँ जावेद साहब, आप बताइए हमें कि आप जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन के मेंबर हैं। आप इस हवाले से आप बताइए कि ये फाउंडेशन है क्या, इसका क्या मुद्दा मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर जम्मू एंड कश्मीर यतीम फाउंडेशन एक फलाही इदारा है और हम बहसीत इसमें रज़ाकार सभी हैं, जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं वैसे रज़ाकार काम करते हैं। फाउंडेशन का नज़्बुल ऐन ये है कि ये जहाँ भी यतीम हों, बेवाए हों, कमज़ोर लोग हों, गरीब हों, उनकी मदद करना है, चाहे वो किसी भी सतह पे हो, तो कमज़ोरों की और यतीमों की मदद करना इसमें इसका नज़्बुल ऐन है। जैसे अब अगर हम देखेंगे, अक्सर हमें शिकायतें मिलती है कि यहाँ पॉवर्टी है, वहाँ पॉवर्टी, गरीब लोगों की हर हमेशा पुकार रहती है कि हमें ये चीज़ नहीं। अगर इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी फाउंडेशन है या बाकी सारी फिर भी गरीबी क्यों इतनी है? देखिए, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऐसा नामसाइल हालात में ये मसाइल और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारे शाना बशाना और भी काफ़ी बरादराना तंजीमें जो है वो यहाँ पर काम करती हैं। तो यतीम फाउंडेशन भी इसी काम में सरगर्म है। जहाँ तक हमसे हो सकता है, जहाँ पे हमारे रज़ाकार हमें इत्तला देते हैं, जहाँ तक भी ये हमारे ज़रिए से कहीं भी हमारे हम तक कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है कि कहीं भी कोई मसला है कि, तो हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से हर जगह पहुँचने की। लेकिन क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा है, हर जगह पहुँचा नहीं जा सकता, फिर भी कोशिश इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम पहुँचने की कोशिश हम करते हैं। हाँ, जैसे आप ये बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक कितने फैमिली तक पहुंच चुकी है, क्या कुछ किया है आपने अभी तक, थोड़ा बहुत आप ब्रीफ में बताइए। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन का जो ताल्लुक है मुख्तलिफ सतहों पे काम किया जाता है। सिर्फ क्योंकि ये नाम जो है यतीम फाउंडेशन नाम है, कई दहाइयों पहले शुरू हो चुकी है ये तंजीम, लेकिन बाद में जो हम आगे बढ़ते गए और तंजीम को लगा कि चैलेंज बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह ज़्यादा चैलेंज आ रहे हैं, तो काफ़ी सतहों पर काम किया जाता है। यतीम बच्चों को यतीम बच्चों को जो हमारी यतीम खाने जैसे बैतुल हिलाल सोपोर है, बैतुल हिलाल जवाहर नगर श्रीनगर है, बैतुल हिलाल यहाँ पर है हुदरी कश्तवाड़ में भी, और बैतुल हिलाल चवलगाम इस्लामाबाद में भी है, तो वह कुलगाम में भी है। तो वहाँ पर भी इन बच्चों को वहाँ तक लिया जाता है और फिर वहाँ पर इनको अच्छे से स्कूल में डाला जाता है। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि एक सतह पे काम किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर भी कहीं नागानी आफत हो, जैसे 2005 का ये ज़लज़ला हो या 2014 का सैलाब हो या आजकल जैसे बर्फ़बारी कहीं पे हो रही है और कहीं पर ऐसे कोई मसाइल खड़े हो जाते हैं, हमारे रज़ाकार हर वक्त शाना बशाना तैयार रहते हैं और इस काम के आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसा अगर हम बात करेंगे कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीब तबके बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे भी बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपके इस ऑर्गेनाइजेशन की इतनी कैपेसिटी है कि अगर और 100 फैमिलीज़ आ जाए और 100 बच्चे आ जाए, क्या वो इसमें एडजस्ट हो सकते हैं? देखिए, हम कोशिश रहती है ऑर्गेनाइजेशन की कि जहाँ जितना भी मुमकिन हो, जितने भी रिसोर्स हैं, सबसे बड़ा मसला होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने रिसोर्स हैं और फिर इन रिसोर्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। तो जहाँ तक भी हम कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चे तक जहाँ जितना भी हमसे मुमकिन हो सकता है, पहले अगर कोई मसला है कि ये बच्चा जो है, अगर कहीं पर कोई ऑर्फन बच्चा है और घर में ऐसा इन्वायरमेंट है, उसका कोई रिश्तेदार है, सबसे पहले कोशिश की जाती है कि ऐसे बच्चों को अपने रिश्तेदार के यहाँ ही छोड़ा जाए, फिर उसकी मावनत की जाए ताकि उसको अपना जो होम एटमॉस्फेयर है उसमें उसकी परवरिश हो। हमारी पहली कोशिश ये रहती है। अब अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो ऐसे बच्चों को, जहाँ पर ऐसे मुमकिन नहीं है, तो उनको यतीम खानों में, जैसे हमारे जिनको हम बैतुल हिलाल के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर हम ले जाते हैं उनको। आप ये जानकर आपको खुशी होगी, हमारा जो हुदरी कश्तवाड़ में हमारा जो ये बैतुल हिलाल है, वहाँ पर कुछ गैर मुस्लिम के बच्चे भी वहाँ पर ज़ेर तालीम है, उनकी भी कफ़ालत की जाती है, उनको बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि ये जो तंजीम है इंसानियत के बका के लिए काम किया जाता है। इसमें ऐसा कोई मज़हब, रंग, नस्ल का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वहाँ पर हमारे कुछ ऐसे भी रज़ाकार हैं, ऐसे भी वॉलंटियर्स हैं जो बिल्कुल गैर मुस्लिम हैं।
تو وہ بھی اس کام میں شانہ بشانہ کام کرتے ہیں. تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہوتی ہے جتنے ریسورسز ہماری اجازت دیتی ہے ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جیسا آپ یہ بتائیں کہ کتنی فیملیز ہیں لگ بھگ جن کے پاس آپ ابھی تک پہنچ چکے ہیں یا جن کا آپ کا مدد ابھی بھی چل رہا ہے, لگ بھگ کتنی فیملیز ہیں؟ دیکھیے 2003 سے یہاں پر ہم سرگرمی عمل ہیں, تو سینکڑوں کی تعداد میں ایسی فیملیز ہیں جہاں تک ہم کوشش کرتے ہیں اور جن کی ابھی بھی مالی تعاون ان کو کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے ایسے کچھ بچے ہیں جو بچے بیت الحلال سے پڑھ کر جیسے انہوں نے میٹرک کیا ہو یا 12th پاس کیا ہو, بعد میں جب وہ گھر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمارا پروگرام چلتا ہے. ان کے آئندہ بھی جب وہ آگے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں اس صورت میں بھی اس کی معاونت کی جاتی ہے. ایک تو ان فیملیز کو جو آلریڈی وہاں کمزور طبقے ہیں, اور ساتھ میں جو بچے ہیں ان کے بھی پڑھائی کے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا جیسے صاحب اور ایک مسئلہ ہے اس میں جو بہت ضروری ہے کہ جو جتنی فیملیز کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, یہ جو ان کے لیے پیمنٹ, ان کے لیے جو بھی لازمی لوازات جو بھی ہے, جو بھی چیزیں, جو بھی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے لیے پیمنٹ یا کوئی چیزیں یہ کہاں سے آپ کیسے ارینج کرتے ہو تھوڑا آپ؟ جی دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یتیم فاؤنڈیشن کا ایک نعرہ ہے, اگر ہم نہیں تو پھر کون. اگر ان کمزور طبقوں کی ہم معاونت نہ کریں, ان کی دلجوئی ہم نہ کریں تو پھر کون کرے گا, آگے کون آنے والا ہے. تو اس میں بارے میں ہمارا یہ ہے کہ یتیم فاؤنڈیشن کا ایک کنکریٹ ایک پروگرام ہے کہ ہم اسٹرائک کلیکشن بالکل ہی نہیں کرتے ہیں. آپ ہم کہیں بھی ہماری گاڑی یا کہیں ہمارا رسید بک یا کسی بھی ہمارے رضاکار کو گھومتے ہوئے نہیں پائیں گے. تو ہم یہاں سے جانے کو جو صاحب ثروت لوگ ہیں, ہم یہاں سے ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو اپنے پروگرام بتاتے ہیں, اور پھر وہ ہمارے دفتر آ کر, ہمارے آفس, ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں آفس ہیں, دفتر لگے ہوئے ہیں, وہاں پر آ کر وہ خود بخود یہاں پر رضاکارانہ طور پر اپنے طور سے معاونت کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہمارے بینک اکاؤنٹس لگے ہوئے ہیں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں, تو ان میں بھی اکثر لوگ ان میں معاونت کرتے ہیں. یعنی کہ کل ملا کے یہی مطلب ہے کہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کو پیمنٹ دیتے ہیں, تو وہی پیمنٹ آپ یوٹیلائز کرتے ہو دوسری فیملیز پہ. ظاہر سی بات ہے, ایسی جو تنظیمیں چلتی ہیں جو بالکل لوگوں کی ہی مدد سے ہی چلتی ہیں, یہ خود بخود کہیں سے اس میں کوئی اور کوئی طریقہ کار ہوتا نہیں ہے, کوئی فائنینشیل اور کچھ نہیں, بالکل جو مقامی لوگ ہیں وہی مدد کرتے ہیں, اور وہی مدد پھر ان لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے جن کی جو ضرورت مند ہوتے ہیں. جیسے اور ایک ضروری بات ہے, اگر آپ کسی یتیم بچے کو لیتے ہو, جیسے کہ آپ نے اس کو فرسٹ میں ایڈمیشن کیا, ڈال دیا اپنے اس آرگنائزیشن کی, جہاں کہیں بھی آپ کا اکیڈمی ہوگی, جہاں کسی انسٹیٹیوٹ میں, کب تک آپ اس بچے کا پالن کرتے ہو اور کہاں تک یہ آپ کا سلسلہ کتنا لمبا رہتا ہے اس بچے کے ساتھ میں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہی بچہ, اللہ بچائے سب کو, جو ہی بچہ کہیں پر یتیم ہو جاتا ہے تو امیجیٹ نیڈ یہ ہوتی ہے کہ بچے کا کیا جائے. اگر یہ لڑکا ہے تو ہم اس کو اپنے ہاسٹل میں لے جاتے ہیں جس کو بیت الحلال کے نام سے جاتا ہے, اور اگر یہ لڑکی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ جو ان کے رشتہ دار ہو ہم ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں, ان کو اس بارے میں ہم ان کو یہ کرنے کے تیار کرتے ہیں کہ اس بچی کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیجئے, اور معاونت جو ہے یتیم فاؤنڈیشن کرے گی اس بچی کے لیے. اور جو بچہ ہوتا ہے, لڑکا ہوتا ہے, اس کو ہم اپنے بیت الحلال میں لے جاتے ہیں, تب تک وہاں پر رکھتے ہیں, خاص کر ہم تو 10ویں یا 12ویں جماعت تک وہاں رکھتے ہیں. ہاں اگر اسے پہلے ہی ایسے اس کے گھر میں حالات ایسے ہوں کہ بچہ واپس جا سکتا ہے, بالکل ہم اس کو واپس چھوڑ دیتے اپنے گھر میں اور اپنے گھریلو ماحول میں, کیونکہ یتیم فاؤنڈیشن کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ اپنے گھریلو ماحول میں وہاں اس کی معاونت ہو جائے, وہاں پر یہ بڑا پڑے اور اپنے گھر میں ہی رہے, یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. تو ویسے عام حالات میں ہم یا 10th تک یا 12th تک بچے کو رکھتے ہیں, اس کے بعد ہم واپس ان کو گھر میں, جب تو بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو خود اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال پاتا ہے تو ہم اس کو واپس بھیجتے ہیں. جیسے اقبال صاحب اور ایک مسئلہ ہے کہ ہم سننے میں آیا کہ آپ نے ایک ایمبولینس حال ہی میں جو کپوارہ مارکیٹ میں یا کپوارہ ڈسٹرکٹ میں لانچ کی تھی, اس کے حوالے سے آپ بتائیے کہ یہ کیا مقصد تھا آپ کا لانچ کرنے کا. اگر ہم بات کریں کہ آخر یہ جو ایمبولینس کا مسئلہ تھا یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا اپنی ایڈمنسٹریشن کا تھا, تو آپ نے کیوں یہ اسٹیپ لیا, کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ کرنا پڑا؟ جی یتیم فاؤنڈیشن کیونکہ مختلف سطحوں پہ کام کرتی ہے, کہیں پر کہیں لاگانی آفت آ جاتی, مان لیجیے کہیں آگ لگ گئی, کوئی سیلاب آ گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, کہیں زلزلے کا مسئلہ ہو گیا یا کچھ اور مسئلہ ہے, تو ہم فوراً ہمارے رضاکار یہاں تک کہ وہاں سے کال آ جاتی, ہم یہاں سے ہی جانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں تک پہنچنے کی. اور ایمبولینس کا مسئلہ ہے کہ امیجیٹ ایمبولینس پہنچ جائے, اگر وہاں پر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو فوراً ہاسپٹل تک پہنچے, کہیں اور پہنچ جائے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ڈسٹرکٹ کپوارہ میں کافی سارے ہاسپٹل ہیں, وہاں پر ایمبولینسیں لگی ہوئی ہیں, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے جب کبھی علاوہ ضرورت ہوتی ہے کہیں پر, مطلب مان لیجیے ایک پیشنٹ کو لے جانا ہے اور اس پیشنٹ کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, اپنے گھر سے کہیں اور جانا ہے, اس کے لیے بھی ہماری ایمبولینس دستیاب رہتی ہے. یا امیجیٹ جب تک وہ کہیں اس کا ایمبولینس اگر ممکن نہ ہو تو ہماری ایمبولینس اس کے لیے تیار ہے. اور سب سے بڑی بات ہم نے پہلے اس بات کے لیے ہم پریورٹیز جاتی ہے, اگر کہیں ناگہانی آفات ہو تو ہماری ایمبولینس پہلے سے ہی وہاں کھڑی ہو تاکہ وقت ضرورت وہ وہاں پر کام آئے. اچھا, جو صرف اس کا یہی سٹیپ رہے گا کہ جہاں کہیں بھی کوئی واردات اچانک سڈنلی واردات کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے گا تو وہاں پہنچنا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پیشنٹ کیری کرنا یا اس میں کوئی انکم ریونیو جنریٹ ہوگا؟
یا پھر اور یہ جو سروس آپ کی رہے گی کیا یہ فری رہے گی یا اس میں کچھ پیمنٹ؟ دیکھیے ہر وقت تو اللہ بچائے ناگہانی آفات ہوتے نہیں ہیں. ہماری سروس ہم نے جو ایمبولینس سروس رکھی ہے یہ بالکل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر رکھی ہے. کسی کو بھی ہم نے اس پر اپنے نمبر جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم نے اپنے موبائل نمبرز جو ہے جو اس کے ہے اس کے ساتھ جو کنسرن ہے ان کے موبائل نمبر سوشل میڈیا پہ ان کی تشہیر کی گئی ہے. اور کسی کو بھی ضرورت ہو اس چیز ہماری ایمبولینس کی ضرورت ہو تو ہمیں کال کرے ہماری ایمبولینس پہنچ جائے گی. ہاں اتنا ہے اگر کوئی بالکل ایسا شخص ہے یا جو مسئلہ ہے کہ جو ایمبولینس کا کرایہ نہ دے سکتا ہو اور بالکل مفلوق الحال ہے اس کے لیے پھر یتیم فاؤنڈیشن وہ برداشت کرے گی. ہاں اگر کوئی بالکل برداشت کو کرایہ وغیرہ چھوٹا ایک بہت کم ہی اماؤنٹ رکھا ہے تو اگر وہ برداشت کرنے کا ہمیں تو ویسے ہم اس کا کرایہ لے لیتے ہیں تاکہ جو یہ ایمبولینس جو ہے یہ کیونکہ اپنا ریونیو جو ہے خود جنریٹ کرے. اچھا اقبال صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جانب سے کوئی اور میسیج ہے جو لوگوں کو آپ دینا چاہو گے کہ اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں یا اس ایمبولینس کی جو آپ نے سروس دی ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے ایک فلاحی ادارہ ہے, رضاکارانہ طور پہ یہاں کام کیا جاتا ہے. ہم دل کھول کے سب کا استقبال کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ کپوارہ ڈسٹرکٹ کپوارہ کی میں بات کرتا ہوں کونے کونے سے, چاہے آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, آپ تاجر ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, رضاکار بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ ہمارے رضاکار ہوں جو جب ایسی صورتحال کہیں کھڑے ہو جائے تو بالکل ہمارے شانہ بشانہ وہ کام کریں. دیکھیے رضاکار بننے میں جب بھی آپ خدمت خلق کا جذبہ ہر ایک انسان میں ہوتا ہے, صرف اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا پلیٹ فارم لگا ہوا ہے جس میں بھی یہ شوق ہو بالکل آ جائے اور ہمارے شانہ بشانہ کام کرے. ہماری یہ میسیج ہماری یہ گزارش ہے تمام ڈسٹرکٹ کپوارہ, کیونکہ ڈسٹرکٹ کپوارہ جغرافی حال سے بڑا کٹا ہوا ہے اور ہر جگہ کونے کونے میں لوگ رہتے ہیں. آج کل جیسے برف باری کا موسم ہے تو ہر جگہ ہمارے رضاکار ہونے چاہیے جہاں پر ہم ان کی ماشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. ہم بڑی خوشی ہمیں ہوتی ہے کہ وہیں سے آ رہے ہیں رضاکار کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کام کریں, ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم چاہتے ہیں کہ سب ہمارے ساتھ تعاون کریں. آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں یہاں پر رضاکارانہ کام ہے, کوئی اور معاملہ اس میں نہیں ہے, کوئی تنخواہ کا معاملہ نہیں, کوئی معاملہ. رضاکارانہ طور پر ہم بھی کام کرتے ہیں, وہ بھی کام کریں, بڑی خوشی سے ہم ان کا استقبال کریں گے.